وہ جناب خدیجہ کی جانب سے آئے ہیں، مگر جناب حمزہ کے جو جناب ابو طالب کی غیر موجودگی میں بنو ہاشم کی نمائندگی کر رہے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور ہم عمر ہیں، اور دوسرے رشتے سے وہ آپ کے دودھ شریک بھائی اور بچپن کے دوست بھی ہیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر تلوار نکال لی اور ابو جہل سے کہا کہ خبردار، اگر تو نے میرے بھتیجے کی شان میں کوئی گستاخی کی تو یہیں پہ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ پیغمبر اسلام آگے بڑھے، چچا، سفر کی ابتدا میں فتنہ و فساد سے آغاز کرنا مناسب نہیں ہے، ایسا کریں کہ اس مسئلے کو مفاہمت سے سلجھا لیتے ہیں۔ آدھا دن قیادت ایک کے ہاتھ میں رہے اور آدھا دن دوسرے کے ہاتھ میں۔ ابو جہل نے سوچا کہ پہلا جو دن کا حصہ ہے صبح سے دوپہر تک، اس کے اندر ہمیں آگے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس وقت انسان تھکن اتار چکا ہوتا ہے، طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ اس وقت ہم آگے رہیں گے اور دوپہر سے شام تک جب تھکن بڑھ چکی ہوتی ہے اس وقت ہم پیچھے رہ کر آرام کریں اور عبداللہ کے یتیم کو اس وقت قافلے کے آگے آگے رہ کر سارے قافلے کی حفاظت کرنا پڑے۔ پیغمبر اسلام اس کی اس شرط کو قبول کر لیتے ہیں اور یہ معاملہ طے پا جاتا ہے۔ چنانچہ قافلہ چلنے لگا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے سفر کی تمام مشکلات حل ہوتی جا رہی ہیں۔ اس وقت مکے کے لوگوں کے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ یہ یتیم آگے چل کر نبی یا رسول بن سکتا ہے، لیکن سب نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ نوجوان کوئی عام نوجوان نہیں ہے، اس کے ساتھ ضرور کوئی غیبی طاقتیں ہیں۔ لیکن چونکہ لوگوں کو نبوت کا ہلکا سا شائبہ تک نہیں تھا، اس لیے یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس قافلے نے 1 یا 2 منزلیں طے کی ہوں گی کہ ایک ایسے مقام پر یہ قافلہ پہنچا کہ ایک جانب پہاڑ تھے اور دوسری جانب ہموار میدان تھا۔ قافلے ہموار میدانوں سے گزرا کرتے ہیں، لیکن پیغمبر اسلام رک گئے اور جناب خدیجہ کے غلام میسرہ اور خاندان بنو ہاشم کے افراد کو جمع کر کے کہا کہ شام کا وقت ہے، ہمیں آرام کرنا ہے، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ اس میدان میں آرام نہ کریں بلکہ پہاڑ کی جانب چلے جائیں، ہمیں ان پہاڑیوں پر چڑھ کے آرام کرنا چاہیے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک بڑی عجیب و غریب تجویز بن گئی کہ اتنے سارے اونٹ اور اتنا سارا سامان سفر میدان سے ہم اس کو پہاڑ پر لے جائیں اور صبح پھر واپس سب کو لے کر آئیں، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن چونکہ یہ شام کا وقت تھا اور پیغمبر اسلام اس وقت سردار قافلہ تھے، چنانچہ قافلے والوں کو آپ کی بات ماننا پڑی۔ لیکن سارے پریشانی کے عالم میں ہیں اور ابو جہل کا پروپیگنڈا جاری ہے۔